माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस महफिल को सजाई गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि कामरान भाई की तरफ से, कमरान भाई की कामरान नूरी, कमरान नूरी साहब की तरफ से माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी महफिल सजाई गई। अल्लाह पाक इस महफिल को अपनी बागी में कबूल फरमाए। या अल्लाह पाक काशी पीर तरीक़त मेरी शरीयत काशिफ नूरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम एरे मोहल्ला की गुजारिश करता हूँ कि इस बाबरकत महफिल में शिरकत फरमा कर सवाल हासिल करें। अब महफिल का आगाज़ कुरान करीम फुरक़ान हमीद से शुरू किया जा रहा है। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफ़ा, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान करे गुफ्तगू तो समझाए मुस्तफ़ा, कुरान करे गुफ्तगू तो समझाए मुस्तफ़ा। और मैं भी पड़ा हुआ था उस गुनाहों को डोल पर, और मैं भी पड़ा हुआ था उस गुनाहों को डोल पर, और उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सुभान अल्लाह। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बयान के लिए दावत दे रहा हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साबरी साहब से कि वो आए अपनी खूबसूरत आवाज़ों से बयान सुनाकर हमारे क़ल्ब को नूर से मुनव्वर फरमाए। चंद मिसरे पढ़कर माइक हज़रत अल्लामा मौलाना मुर्तज़ा साबरी साहब के हाथ में हवाले करता हूँ। तू दर बदर के ठोकरे एक बार खा के दे, तू दर बदर के ठोकरे एक बार खा के दे, मिलता है क्या तुझे जरा आज़मा के दे। तू दर बदर के ठोकरे एक बार खा के दे, मिलता है क्या तुझे जरा आज़मा के दे। अरे तू जिनसे मिल रहा है ये सारे गुलाम हैं, तो जिनसे मिल रहा है ये सारे गुलाम हैं। अरे ख्वाजा को देखना है अजमेर जाके दे, ख्वाजा को देखना है तो अजमेर जाके दे। अपने आप को उनका फकीर कहते हैं, अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। अरे जमीन वाले उन्हें हसन संजरी कहते हैं। अरे जो जलने वाले हैं वो जल जल कर राख हो जाते हैं। अरे जो जलने वाले हैं वो जल जल कर राख हो जाते हैं। अरे हम आशिकों उन्हें ख्वाजा के नवाज कहते हैं, हम
ہم عاشقوں کو انہوں خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ اس اشعار کے ساتھ خاص گزار حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ صابری صاحب کے وہ آیا اپنی خوبصورت آوازوں سے بیان سنا کر ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے۔ نعرے کا جواب نعرے تکبیر، عوام کا میں تو اس کا مطلب نعرے کا جواب بھرپور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين۔ بعد حمد و ثنا کے آج کی محفل پاک کا سلسلہ عرس پاک خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں رکھا، اور اسٹیج پہ آج کی محفل کے روح رواں جن کی زیر صدارت یہ محفل ہو رہی ہے، ہمارے ہر دل عزیز پیر طریقت قبلہ کاشف شاہ نوری بابا دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ وابستہ ہیں آستانہ پیر طریقت رہبر شریعت نوری شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ تین اٹھی والے، اور یہ انہی کا رنگ ہے بزرگوں کا جو آستانوں سے وابستہ ہوتے ہیں، بزرگوں سے وابستہ ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان اولیاء اللہ کا رنگ پھر مرید عقیدت مند کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی کامل نشانی ہوتی ہے کہ جس کو ولی کا فیض ملتا ہے پھر وہ انہی کے سانچے میں ڈلتا چلا جاتا ہے، اور انہی کے کاشف شاہ بابا
نوری کے مرید ہیں جناب محمد کامران نوری، جنہوں نے بڑی ہمت اور کوشش کر کے اس محفل کا انعقاد کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ آئندہ بھی نے اس طرح کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر صاحب موجود ہیں، ان کی نگرانی میں مجھے جو حکم ملا ہے، میں انشاءاللہ شان اولیاء کے موضوع کے اوپر اور خواجہ خواجگاں معین بے کساں غریب نواز حضرت نوری شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چند باتیں پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سننا اور سنانا، میں سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو یہ دونوں عمل اچھے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیونکہ جب بھی کئی محفل ہوتی ہے، یتدارسون بیتن فی بیوت اللہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو درس دیتے ہیں اللہ کے گھر میں یا کہیں بھی درس ہو، اور وہ درس دین کا درس ہو، بِأَجْنِحَتُهُمُ الْمَلَائِکَہ، فرشتے اس محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَہ، اور اللہ کی رحمت ایسی محفلوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور اس میں آنے والا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایہ سے، اس کے کرم اور فضل سے محروم محفل نہیں رہتا۔ بہرحال جب محفل میں آئیں تو ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترسینا، یہ جو پرانے کلام ہے نا بزرگوں کے، ان کا اپنا ایک رنگ ہے، آج کل لوگ پڑھتے نہیں، بہت کم ہے۔ نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترسینا، میری یار محمد، بولو میری یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری دوست جو مدینہ، میری یار محمد صلی اللہ، میری یار محمد، میری دوست جو مدینہ، انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، انہی دونوں منزلوں کی، انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، میرے سامنے ہے کعبہ، بولو میرے سامنے ہے کعبہ، اور میرے دل میں ہے مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترسینا، بولو میری یار سینوں سے آواز نکالو، میری یار محمد، میری دوست جو مدینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، تو مجھے لے چلو مدینہ، نہ کلیم
تصور نہ خیال ترے سینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جگہ میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو ارے میرا ہے کوئی جگہ میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا ارے نہیں دور ہے مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترے سینہ میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ میں غلام میں مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا جس عاشق نے لکھا اس کی بات میں تو بڑا گناہ گار ہوں اس قابل نہیں لیکن یہ شعر پڑھنے سے پہلے ایک ہے سن فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث اور ایک آیت کہ جب جنتی لوگ پل صراط سے گزرنے لگیں گے یہ مشکات کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے اور دیگر بھی حدیث کتب ہے تو جہنم پکارے گی اے ایمان والو اللہ والو جلدی گزر جاؤ جلدی گزر جاؤ تمہارا نور میری آنکھ کو ٹھنڈا کر رہا ہے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر رہا ہے تو جہنم جو ہے وہ سچے اللہ والے اور عاشقوں سے وہ ڈرتی ہے اور ان کی قدر کرتی ہے اور فرمایا یوم یقول المنافقون سورۃ الحدید ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فرمایا ایمان والے تو گزریں گے اور جہنم کہے گی جلدی گزر جاؤ اور وہ جو گزریں گے ایمان والے ان کے چہرے نورانی ہوں گے نوری شاہ سرکار ہیں کوئی غوث پاک سے کوئی خواجہ غریب نواز سے کوئی حضرت بابا فرید تھے یہ نوری لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے وایدہم بروح ہم نے روح القدس سے ان کی مدد بھی کی ہے نبی پاک نہیں فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نمازی آدمی کا چہرہ اس دن نورانی ہوگا جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ قیامت کے دن نوری اعضاء بن کے چمکیں گے چہرے بھی نورانی ہاتھ بھی نورانی پیر بھی نورانی تو فرمایا یہ نور کس چیز کا ہوگا عبادت کا ہوگا اللہ کے ذکر کا ہوگا فرمایا ایمان والے اسی حالت میں گزر جائیں گے لیکن منافق لوگ ان کے پاس نور نہیں ہوگا ان کے پاس بدعمالیاں ہوں گی ان کے پاس منافقت کی اندھیریاں ہوں گی فرمایا وہ بھی چاہیں گے کہ اس نور والے رستے کے اوپر ہمیں بھی نور مل جائے تو کیا کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے انظرنا ایک نظر ہمارے اوپر بھی کرو کہ تھوڑا سا نور ہمیں مل جائے ہماری طرف دیکھو وہ کہیں گے یہ تو دنیا میں ملتا تھا قیل ارجعوا جاؤ لوٹ جاؤ دنیا کی طرف فالتمسوا نورا یہ وہاں جا کے تلاش کرو یہاں نہیں ملے گا کہا اب تو دنیا ہی ختم ہوگی مہلت نہیں ہے فرمایا اب مرو جہنم کے اندر ہی گئے تو ایمان والے جو ہے نورانی ہوں گے تو عاشق نے کہا میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں تو اللہ تعالیٰ دین اور نمازوں کا صدقہ کرم کر دے اولیاء
تو شکیل بدایونی کیا کہتے ہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال تو ایسی، اب سمجھ آ گئی نہ قبل نہ کلیم کا تصور نہ خیال تو ایسی، نہ میری یار لو محمد میرے دوست جو مدینہ، کبھی شکیل دل سے کبھی شکیل دل سے نہ مٹے خیال آمدی، اسی آرزو میں مرنا، بولو اسی آرزو میں مرنا اور اسی آرزو میں جینا، نہ کلیم کا تصور نہ خیال درے سینہ۔ اور چند اشعار خواجہ سر کی منقبت کے ذکر بھی ہے، ہو سکے تو مل کے پڑھو۔ میرے حضور میرے پیشوا غریب نواب، بولو میرے حضور میرے حضور میرے پیشوا غریب نواب، چراغ چیش شاہ بولو ہاں چراغ چیش شاہ چراغ چیش شاہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے، ادھر غریب کھڑے بولو ہاں ادھر غریب کھڑے ادھر غریب نواز، میرے حضور میرے سجا پاک پتن کلیئر اور میرالی، کہاں کہاں خواجہ کہاں کہاں ایسے مل کے کہاں کہاں ہوئے میرے خواجہ کہاں کہاں ہوئے جلوہ مغرب نواز، میرے حضور میرے۔ اور دعا ہے آمین کہیں۔ میں پل سرات سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کھڑے بابا فرید کھڑے، اور میرے صابر کے پیر کھڑے، میرے صابر پیا کے پیر کھڑے، میرے نظام کے پیر کھڑے، بابا فرید کھڑے، ادھر غریب نواز قاسم شانوری کے پیر کھڑے، بابا کاشف کے پیر کھڑے، نوری شاہ پیر کھڑے، اور ادھر غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، چراغ چیش شاہ اولیاء
میرے حضور میرے حمد و ثنا بعد منقبت ماشاءاللہ شہنشاہ نقابت اور محفل کی جان علامہ جہانگیر صاحب تشریف لائے ہیں، اور میرے بڑے ہی پیارے، اور ان کا کلام دل کی گہرائیوں میں اترنے والا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ سورہ توبہ 11واں پارہ سے اگلے والی سورت 3 آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے، سورت شروع ہو رہی ہے، اور آیت نمبر ہی تقریباً 11 ہے، اور ہے بھی 11ویں والوں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پیر طریقت رابر شریعت پیر کاشف شاہ نوری بابا فرما رہے ہیں کہ یہ محفل عام ہے، تمام اہل محلہ سے بھی اپیل کی جاتی کہ اس محفل میں تشریف لائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ مومن ہیں اور متقی و پرہیزگار ہیں۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا و آخرت میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ شان اولیاء اور خواجہ کے عرس کی محفل ہے، تو ان تینوں آیتوں کے اوپر آپ غور و فکر کریں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی شان کو بیان کیا، توجہ کے ساتھ ولیوں کی شان کو بیان کیا، اور دوسری آیت میں ان کی پہچان بیان کی، اور تیسری آیت کریمہ کے اندر ان کا انجام بیان کیا۔ تو 3 باتیں ہوتی ہیں، ایک شان ہے، ایک پہچان ہے۔ پہچان ہوگی تو شان سمجھ میں آ جائے گی، جب شان سمجھ میں آ جائے گی پھر دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی خوف نہیں۔ کن کے اوپر خوف نہیں؟ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولی، اللہ کے ولی۔ تو یہ جتنے صالحین اور متقین ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین، کہ اللہ ان کا ولی ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ ان کا ولی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی۔ پھر آگے فرمایا یحبہم یحبونہم، فرمایا کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے، اللہ تعالیٰ ان کا پیارا۔ 2 باتیں ہو گئی، اب تیسری بات سنو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔
یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی، یہ اللہ سے محبت کرتی ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کا ذکر قیامت تک کروائے گا۔ بعد کی سال کے بھی ان کی محفلیں ہوتی ہیں، 11ویں ہو رہی ہے، خواجہ کی چھٹی ہو رہی ہے، 12ویں ہو رہی ہے، تو پتہ یہ چلا ذکر کرتے کرتے یہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کی عزت کو ایسا دوام عطا فرمایا، فرمایا دنیا میں تم نے میرے کو نہیں بھولا، اب قیامت تک میں تمہارا ذکر لوگوں سے کرواؤں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان نوری شاہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذاکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذاکر ہے، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر تم تنہائیوں میں رب کو یاد کرتے ہو تو اللہ تنہائی میں تمہیں یاد کرتا ہے، اگر تم محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں تم میں سے بہترین محفل میں، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھو، اللہ ایک ہاتھ تمہاری طرف بڑھ جاتا ہے، اگر تم اللہ کی طرف چل کے آؤ تو اس کی رحمت دوڑ کر تمہیں اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی، یہ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ ان کا ذکر کرنے والا۔ تو آپ نتیجہ سنو، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی اللہ ان کا ہو گیا اور اللہ۔ آپ ادھر قریب آ جائیں، قریب آ کے بیٹھے یار، ڈرا نہیں کرو، قریب آیا کرو، یہاں قریب اللہ وہاں بھی انشاءاللہ قریب کر دے گا حضور سبحان کو۔ اللہ حضرت، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ تو چار باتیں، چار نقطے آپ نے یاد کر لیے، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر میں لے کے ان کو دنیا میں بے خوف اور بے غم کر دیا، بے خوف اور بے غم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولیائی تا کبائی یارب مما سوائی، اللہ کے ولی اللہ کی رحمت کی چادر کے نیچے آ گئے، اللہ کے سوائے ان کو کوئی نہیں جان سکتا۔ تو بھائی اولیاء اعظام کی شان کو پھر جو نہیں سمجھ سکتا، کلو ہم تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور جب سمجھتے ہیں تو پھر سارے اعتراضات مٹ جاتے ہیں اور ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کی ولیوں کی محبت دل میں آ جاتی ہے، تو پھر ان کے مزاروں پہ بھی جانا شروع کر دیتا ہے بندہ، پھر ان کی خانقاہوں کے پاس بھی جاتا ہے، بلکہ ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ تو جب صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر ایسا ایسا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا یاد رکھو اللہ کا رنگ، اس سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جتنے رنگ اللہ نے تخلیق کیے ہیں، فرمایا جو بھی آپ کے سامنے ہیں، ابھی ٹائم اتنا نہیں ان گہرائیوں میں اترو، بے شک، بے شک، صحیح بات۔ ہیں تو فرمایا سب سے بہترین رنگ کون سا ہے؟ اب بولو یار، کوئی مشکل سوال نہیں ہے، اللہ کا رنگ، اور جو اللہ کا رنگ ہے وہ رسول کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا رنگ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کو دیکھ لو، کہ جن کی رنگتی سے بے رنگ بے رنگ گئے، اس چمک والی رنگت پھیلا حوصلہ۔ فرمایا یہ رنگ نبی پاک علیہ السلام کا صدیق اکبر کے اوپر چڑھا، فاروق اعظم کے اوپر چڑھا، عثمان ذوالنورین کے اوپر چڑھا، حیدر کرار حضرت بلال کے اوپر۔ اب حضرت بلال کا رنگ تو کالا تھا، لیکن میں کہتا ہے کرما والا تھا، بخت والا تھا، اور انہی کا رنگ اللہ سمیٹ کے قیامت کے دن حورا نے جنت کی زمینوں پہ لگائے۔ سبحان اللہ، آمین۔ فرمایا کچا رنگ للالی والا چڑھتا لیندا رہندا،
مرشد تے جڑا چڑھدا پھر نہ لیندا۔ اب کسی کے گلے میں چشتی پٹکا ہے، کہیں قادری ہے، کہیں سہروردی ہے، کہیں نقشبندی ہے، رنگ میرے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ فرمایا سینہ بہ سینہ بھی آتا رہا، فرمایا کہ نسل در نسل بھی چلتا رہا، اور فرمایا جو اس رنگ میں رنگے گئے، فرمایا یہاں بھی تر گئے وہاں بھی تر گئے، بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ بھر گئے تر گئے ہیں۔ سنگ ترے کہتے ہیں نا، سنگ ترے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے کسی نے کہا نا سنگ ترے، تو گر کے بے ہوش ہو گئے۔ گر کے کہا سنگترا کھاتے ہو؟ سنگترا نا مالٹا سنگترا۔ تو کہا حضرت گر کے بے ہوش تو پھل کا نام لیا ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں زہری نام دیکھا ہے لیکن حقیقت کچھ اور بتا رہی ہے، سنگ ترے۔ فرمایا جو اللہ والوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ تر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لے 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ بات کر رہی تھی، فرمایا اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، انہی لوگوں کے لیے فرمایا دنیا آخرت میں بشارت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کبھی بدلا نہیں کرتے۔ خواجہ خواجگاہ معین بے کسا حضرت غریب نواز، جن کے والی حضرت غیاث الدین ہے، بڑے پکے حافظ قرآن، اور اپنے گاؤں میں بچوں کو ناظری اور حفظ کراتے تھے۔ مام الورا حضرت مانور فرمایا کہ اللہ نے بیٹا کہہ دیا، باپ بھی نورانی ماں بھی نورانی، باپ بھی تاجت گزار ماں بھی تاجت گزار۔ جب دو ولایت کے دریا ملے تو اللہ نے بیٹا معین الدین اجمیری جیسا عطا کیا۔ بڑی باتیں ہیں، یہاں تک کہ خواجہ خواجگاہوں غریب نواز حضرت ملورہ کہتی ہے جب پیٹ میں تھا تب بھی مجھے بشارتیں آتی تھی، ولی آتے تھے، صالحین آتے تھے، بشارتیں دے کے چلے جاتے تھے۔ اللہ نے گھر کے آنگن کے اندر یہ نورانی بچہ عطا کیا، فرمایا کہ نام جو ہے حسن رکھا گیا۔ اب تربیت ہے، معین الدین لقب ہے، زبدۃ العارفین القاب ہے، غریب نواز القاب ہیں، فرمایا کہ زہد الانبیاء القاب ہیں، اور قطب المشائخ سلطان الہند برہان الواصلین زبدۃ العارفین امام العاشقین، کتنی القاب ہیں حضرت غریب نواز کے۔ فرمایا نام حسن ہے اور حسن حسن سے ہے، حسن حسن سے ہے، اور فرمایا حسن واقعہ ایسے حسن تھے کہ امام حسن کی ہو بہو شبیہ تھے۔ علی مرتضیٰ کا بیت بھی ہے، فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیت بھی ہے، کیا بات رضا اس چمرستان کرم کی، زہرا ہے ولی جس میں حسین و حسن بول۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسین مجھ سے میں حسین سے، حسن مجھ سے میں حسن سے۔ فرمایا لحموں کا لحمی، کہتے ہیں علی کا بھی ذکر کرنا ہے، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی۔ فرمایا کہ تیرا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے غسل دیا، رحمت والے ہاتھ علی مرتضیٰ کے جسم ایک پر کے اوپر پڑتے ہیں۔ فرمایا وہ ہاتھ جس طرف اٹھ گیا تو سخی کر دیا، ایسے بازوں کے قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی و بابوہا، انا دار الحکمت والی و بابوہا۔ فرمایا میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ النظر الی وجہ علی کی نہیں بات، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، ذکر علی کی نہیں بات ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ غسل دیا نا، فرمایا آنکھوں سے آنسو۔ حضرت چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا کوئی وقت یاد آ رہا ہے، پہلا غسل علی کو نبی دے رہا ہے، اور نبی کو آخری غسل
علی دے گا۔ فرمایا زمانے کے حالات بدل سکتے ہیں، موسموں میں تغیر ہو سکتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی زبان نبوت سے نکلا وہ حق ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل ہو، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو تیرے گی، کہا کہ دل کو سب تو رات ہو تیرے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح کی امام الانبیاء نے فرمایا جب آخری غسل علی دینے لگا، ناف نبوت پہ پانی کے قطرے ٹھہر گئے، میں نے چوس لیے، کہا ہر قطرے سے علم کے 1000 باب ملے، کتنے 1000 باب ملے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کی تشریح میں ضرور بے شک بتاؤ، محققین، متقدمین، متاخرین، سلف و صالحین فرمایا کہ ایک ایک مسئلے میں ہزاروں مسئلے چھپے ہوئے تھے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں ایک قرآن کا ظاہر بھی ہے، ایک قرآن کا باطن بھی ہے، میں ظاہر بھی جانتا ہوں، میں باطن بھی جانتا ہوں۔ فرمایا القرآن معلی والی مال قرآن لا یفرقانی حتی یروی علی الحوض۔ فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، انہی میں فرق نہ ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پھر کٹھے ہو جائیں گے۔ اسی کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ ابھی تو محفل جاری ہے، ابھی سے تھک گئے ہو یار، میرے بعد بھی محفل ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اور جوش سے سبحان اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ میرے معین الدین اجمیری فرمایا علی کے لال ہے، علی کا فیض ہے، علی کی ولایت کا فیض ہے۔ باغ کے اندر جاتے ہیں، باغ کے اندر اور جا کے بڑی سریلی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، بھائی کرامت اور حاضری اور پھر نتیجہ۔ فرمایا کہ باغ میں روز جاتے اور قرآن کھول کے نا اونچی اونچی پڑھتے، اونچی اونچی۔ اور فقہی مسئلہ یہ ہے کوئی سویا ہوا نہ ہو تو آپ اونچی پڑھ سکتے ہیں، سویا ہوا تو پھر نہیں، کوئی نماز میں ہے تو پھر بھی آہستہ تلاوت آہستہ، اور اگر اکیلے تنہائی میں کوئی نہ ہو تو پھر دل کھول کے پڑھو۔ نوافل مل جائیں تو اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں تو پھر احتیاط ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، شرغل نہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ، تاکہ، لعلہ یہ کبھی شک کے لیے بھی آتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر آئے تو شک، قرآن کا علم شکی نہیں ہے، یقینی ہے، اللہ کا علم یقینی ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کا علم بھی یقینی ہے، مصطفیٰ کا علم بھی یقینی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے بعض خطبہ کو میں نے دیکھا او کالا او کما کالا کرتے ہیں، او کما کالا جائز تو ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس لفظ کو نہ لایا کرو، او کما، یہ کما بھی شک کے لیے آتا ہے کبھی کبھار، لا اللہ بھی شک کے لیے آتا ہے، اور صحیح یقینی علم اللہ کا ہے یا اس کے رسول کا، اللہ والوں کا ہے، یہ نقطہ ہے۔ لعلکم ترحمون، کم ضمیر خطاب کیا، ایاک ایاکم، ایاہا ایاہم، یہ ضمیر خطاب کی کاف ہے تو خطاب ہے، واحد کی بھی ہے، تثنیہ کی، جمع کی، واحد حاضر ہے، جمع حاضر ہے۔ فرمایا تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، عربی کے اندر 14 صیغے ہیں، واحد متکلم بھی ہے، جمع متکلم بھی ہے، تو یہ گرامر ہے عربی کی۔ ایاکم خاص کر تاکہ ترحمون، یہ مضارع مجہول ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب خواجہ اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کئی دن گزر گئے، باغ میں جاتے ہیں، جانے سے پہلے صفائی بھی ہو جاتی ہے، پھل بھی کوئی توڑ کے رکھ دیتا ہے، کام سارے کچھ، کہا اکیلا میں سارا دن ادھر قرآن پڑھتا ہے تو کام کون کرتا ہے؟ تو آپ نے کہا رات کو میں تھوڑا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ خواجہ صاحب رات کو چلے گئے، رات نفل پڑھتے گزر گئی، صبح دیکھا تو کام پھل ٹوٹ رہے ہیں، جھاڑو بھی لگ رہے ہیں، تو آواز دی
او بھائی کون ہو؟ یہ ہماری خدمت کرنے والے۔ کہا حضرت ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہم جنات میں سے ہیں۔ کہا دوست ہو کے پردہ کرتے ہو؟ کہا آپ قرآن روز پڑھتے ہو؟ ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو ہم نے اپنی قرآن کی بھی ذرا اصلاح کر لی ہے، کیونکہ ہماری قرات میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، آپ کو سن کے ہم نے بھی ٹھیک کر لیا ہے۔ اور اس واسطے اس وجہ سے آپ ہمارے استاد بھی ہیں۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے نا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا زین القرآن باصواتکم اقرؤوا بلسان العرب واصواتیا۔ یہ حدیثیں ہیں، فرمایا قرآن کو عربی لہجے میں پڑھا کرو۔ ہر چیز کا زیور ہوتا ہے، قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ فرمایا نبی پاک جب قرآن کی تلاوت کرتے جنات کی ٹولیاں آ جاتی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب نبی پاک صحابہ کے سامنے پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے؟ صحابہ خاموش ہے۔ فرمایا تم سے جنات ہی اچھا جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ پڑھتا ہوں تو جنات کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، رب کی ہر نعمت کو مانتے ہیں، باقی تو گم سمو جیسے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ دو، اور کچھ تو پڑھو اللہ کے بندو سبحان اللہ۔ کتنی محبت سے کامران بھائی نے محفل سرائی ہو، ہمارے کاشی بابا نوری تشریف فرما ہے، فائدہ اٹھاؤ ان لمحات سے۔ فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز نے آواز دی، سامنے سے 6 بندے آ رہے ہیں، سامنے سے 6 بندے آ رہے ہیں، 10 وصی ہوئی۔ کہا تھی اس کی ضرورت تو نہیں تھی، کہا یہ تو اگر شاگرد تھوڑا بہت کام کر دے تو کیا قباحت ہے۔ تو خواجہ کا قرآن سن کے جنات بھی آ جاتے ہیں۔ یہی خواجہ خواجہ ہے، آج کہتا ہے مزار پہ نہ جا، وہ چلے گئے نوری شاہ چکر کیوں لگاتا ہے، نوری شاہ کے مزار پہ کیوں جاتا ہے، ان کے بعد بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیوں کرتا ہے؟ تو وہ تو ختم ہو گئے۔ میں کہتا تو بھی صحیح ہے، تیرے لیے ختم ہے، تیرا عقیدہ ہی نہیں، ہمارے لیے تو وہ زندہ ہے۔ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار ولا ینقلبون دارا الی دار۔ یہ حدیث ہے، فرمایا ولی مرتے نہیں ہیں، مکان بدل جاتے ہیں، بے شک مکان بدل جاتے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر کے، اور کوئی مکان بدلنے سے بندہ ختم ہوتا ہے۔ بھائی ایک کرائے سے اٹھا دوسرے پہ، تو اللہ والے ہیں، فرمایا دنیا سے اٹھے ہیں۔ کون کہتا ہے ولی مر گئے؟ ہم کہتے ہیں قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ الدنیا سجن المؤمن والکافر الجنہ، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فرمایا الموت کفارۃ لکل مسلم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ موت ہر مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہو، جس کا گناہ ہو ہی نہ ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، کرم ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ نوری صاحب کیا ملتا ہے؟ یہ صاحب کے سامنے ہے، حضرت صاحب دیکھ لو ملا کہ نہیں ملا۔ میں نے حضرت کے ابتدائی دور بھی دیکھا ہے، اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نمازی بھی ہے، صرف مبالغہ نہیں کر رہا، منہ پہ تعریف نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہے سر پہ امامہ بھی ہے، فرمایا نبی کی سنت بھی ہے، 5 ٹائم کے نمازی پیر ہو تو ایسا پیر ہو، فرمایا مصلی پہ کھڑا نظر آئے، نبی پاک کی سنتوں کا پیکر ہو جائے، حضور کی دین کی تبلیغ کرے، اور کیا ملتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، ظاہری دیکھ لو۔ اس لیے فرمایا جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردا ہے، سب پر 5 منٹ بعد 9 بجے ختم کروں گا، کہ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردا ہے سنگ اس کچ تے بھی آندا درنگی۔ فرمایا جو اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتا ہے، فرمایا کہ چور ہو ڈاکو ہو تو ولی بن جاتا ہے، خدا بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے۔ منگو پیر کو دیکھ لو، میوا شاہ کو دیکھو، چنن پیر پنجاب کے اندر ہے، یہ چنن پیر جو تھا پہلے ڈاکو تھا، فرمایا ولی کی نگاہ ہو گئی چنن پیر ہو گیا، منگو پیر ہو گیا۔ فرمایا میرے غوث کی نظر پڑی، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے۔ یہ لڑا نہیں کرو، نہ لڑا کرو، اور میں ایسی تقریروں کے بھی خلاف ہوں، اس کے خلاف بول دینا، اس کے خلاف نہیں۔
ہم فقیری والے لوگ ہیں، محبت کی بات کرو، واہ واہ واہ، پیار کی بات کرو، سمجھاتے رہو، ایک دن تو کھڑکی کھولی جائے گی نا، کھلتی ہے الحمدللہ۔ کئی ایسے تھے جو مانتے نہیں تھے، کئی ایسے ان کو افرادی کوشش کی ہے، انفرادی کوشش کی ہے، الحمدللہ ان کو بارش شریعت بھی پڑھا دی، نور العزا بھی پڑھا دی، قدوری بھی پڑھا دی ہے، مسند امام اعظم بھی، الحمدللہ مسجدوں کے امام بن کے منبر رسول پہ خطبے دے رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، اور اب خود یہ گنہگار ہے۔ الحمدللہ رنگ ضرور آتا ہے لیکن محنت ہے، ایک دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کوشش کرو انشاءاللہ، انفرادی کوشش بھی کرو، ایک ایک کو پکڑ کے لاؤ ان کے پاس، میرے پاس لے آؤ، جو بھی عالم دین ہے اس کے پاس لے آؤ۔ وہ پیروں کے پاس آستانوں پہ آنے سے فائدہ یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور ورنہ ایمان بھی پکا ہو جاتا ہے، اس کے رسول کی دولت بھی مل جاتی ہے۔ اگر ان مزاروں پہ جاننا جائز نہ ہوتا تو خواجہ وہاں سے چل کے داتا کی بارگاہ میں کیوں آتا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے پنجتنی سوالہ کے نعرے حیدری، حیدری، نعرے غوثیہ، فیض اولیاء۔ پانچ دن کا نعرہ لگائے، رک شیر سن لو پھر آخری بات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اور جنا پانچ دن نار پیار نہیں، اور دل میں دایت باری میں بولو جلو پانچ دن نار پیار نہیں، اور دل میں دایت باری نہیں، لکھ نبل نمازا اور پرماوے، لکھ لبے سجیدے کرماوے، او جعل رسول کا دشمن تیرا بیڑا غورا پار نہیں۔ فرمایا ولی کی چوکٹ پہ ولی ہے، فرمایا ولی ابن ولی ہے، عالم ابن عالم ہے، ظاہر ابن ظاہر ہے، فرمایا ولیوں کا سردار حضرت داتا علی حجویری، داتا علی حجویری، داتا علی حجویر، یہ اصل لفظ حجویر ہے، حجویر، حجویر پڑھ دیتے ہیں کثرت استعمال کی وجہ سے، اور ویسے ہمارے ہاں یہ جو لاہور ہے نا اصل میں لیاہور ہے، کیا ہے لیاہور، تو اس کو لاہور بھی کہتے ہیں، پہلا نام کیا تھا لاہور یا لیاہور، اب بات روڑ موڑ کے لاہور لاہور بھی کہتے ہیں، لاہور لاہور جانا ہے لاہور بساں والے لاہور ہے، تو لاہور کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں جن کے بارے میں پیران پیر کہتے ہیں میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہو جاتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، شرک ہے یا بدعت ہے؟ 5 سال تو سمرقند میں پڑھا ہے حضرت نے، 2 سال عبداللہ خوارزمی سے پڑھا ہے بخارا کے اندر، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے۔ رمضان شریف کی تراویح جب آپ نے سمرقند کے اندر سنائی نا، ہزاروں علماء نے آپ کی ابتدا میں نماز تراویح پڑھی ہے، اتنے بڑے امام کہ ان کو اتنا بھی مسئلے کا نہیں پتا تھا کہ یہ مزاروں پہ جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، جائز تھا تبھی تو گئے ہیں، سبق بھی دے دیا جایا کرو، ظاہری ہو تب بھی فیض ملتا ہے، چلے جائیں قبروں سے مزاروں پہ فیض ملتا ہے، ایسے رٹ نہیں لگاتے، ایسے نہیں کہتے کہ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، آخری بار ہے مل کے پڑھ لو، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، رحمت کی چھماچ، کبھی پڑھ کے دیکھو نا سوانح اشرف، پڑھ کے دیکھو افاظات الیومیہ، دیوبند مکاتبہ فقہ کے بڑے عالم کہتے ہیں جب آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے لاہور آئے، کہا داتا اتنا بڑا ولی کہ میں نے ہزاروں فرشتوں کو ان کی بارگاہ میں کھڑا پایا ہے، ہزاروں فرشتوں کو کھڑا پایا ہے۔ خواجہ صاحب 40 دن قرآن پڑھتے رہے، داتا سنتے رہے، خواجہ سناتے رہے،
اور فیض پاتے رہے۔ آخر وہ فیض ہی تو تھا جو زبان پہ جاری ہو گیا اور کہنے لگے کہ کہنا پڑا بن بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کامل کاملا راہ رہنما۔ فرمایا خواجہ نے جا کے مسئلہ بتا دیا، بلکہ سمجھا بھی دیا، پیغام بھی دے دیا کہ میرے جیسا جس نے 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، خواجہ جیسے وہاں جا کے حاضری دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جایا کرو، فیض ملتا ہے، بے شک بے شک۔ یقیناً ملتا ہے، اور ہم تو ہر سال جاتے ہیں میاں، ہمارا عقیدہ ہے۔ نوری شاہ سرکار بھی جایا کرو، آستانوں پہ بھی آیا کرو، ہے فیض ملتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا لیکن بگڑی بن جاتی ہے۔ داتا مہربانی کر، میں آخری بات کر رہا ہوں، داتا مہربانی کر دے 10 روپے دے دے، کیا دے دے 10 روپے دے دے، سستا دور تھا 10 بڑے تھے، آج تو 1000 کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ داتا 10 دے دے، یہ گزرا، کہنے لگا یہ تجھے کیا دے گا، یہ کیا دے گا میاں، لے میرے سے لے لے، نکال کے دے دی۔ کہا پہلے تو سنتا تھا داتا ہے، آج تو یہ پریکٹیکل ہو گیا، یقین کر لیا، دلوایا بھی اس سے جو تجھے مانتا نہیں ہے، دلوایا بھی اس سے ہے جو تجھے مانتا نہیں ہے۔ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں رحمت کی چھما چھم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا ہوتا یہاں کبھی سری اونچا غریبوں کا، ارے شاہ کبھی سرخم ہے۔ سارے آتے ہیں، وزیر بن جائے تب بھی داتا صاحب سلامی، صدر بن جائے ملک کا پاکستان میں تب بھی، بیر کے آتے ہیں تب بھی، اس لیے خواجہ داتا لیٹا ہوا ہے، خزانے بانٹ رہا ہے۔ یہ اوقاف والے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، کروڑوں روپے تو یہ جوتوں کے وصول کرتے ہیں، وہ جو جوتیاں لوگ جمع کراتے ہیں، چندوں کے سونے چاندی کروڑوں روپے داتا صاحب کے لے کے پھر بھی کہتے ہیں نہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر جب کھانے برانے والے۔ دعا ہے، ہماری عقیدت ہے، محبت ہے اولیاء کرام سے، اللہ قیام دائم رکھے۔ پونا گھنٹہ مجھے دیا تھا اور میں نے 1 گھنٹہ 5 منٹ لے لیے، میرے لیے تو یہ 1 گھنٹہ سمجھو 5 منٹ ہی ہے، 2 گھنٹے بولنے والا خطیب حضرت کی آج خاص توجہ تھی، کرم کیا اور اتنی میں نے باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔